السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. بزرگان محترم و سامعین کرام، اب آپ کے سامنے ملک الموت کا ایک مشہور قصہ بیان کیا جائے گا، بغور سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم نے بے شمار روحیں نکالی ہیں، دن رات کا یہی مشغلہ ہے، یہ بتاؤ کیا کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے رحم بھی آیا؟ فرشتے نے عرض کیا کہ صرف 2 آدمیوں پر رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہیں جن پر تم کو بھی رحم آ گیا؟ فرشتے نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک سمندری جہاز میں، جس میں عورتیں بچے سب سوار تھے، سمندر میں سفر کر رہا تھا، طوفان آ گیا اور جہاز ڈوب گیا۔ کچھ لوگ غرق ہو گئے اور کچھ لوگ تختوں پر تیرتے ہوئے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ انہی جہاز والوں میں سے ایک حاملہ عورت تھی۔ کشتی کا ایک بڑا تختہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اندھیرے اور طوفانی رات اور سمندر کے بیچوں بیچ وہ عورت تختے سے چمٹی رہی۔ اسی حالت میں اس نے بچے کو جنم دیا اور بچے کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ بچے کے کھانے پینے کا سامان تھا، نہ حفاظت کا کوئی بندوبست۔ اس حالت میں اے بزرگو برتر، آپ کا حکم یہ تھا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو۔ اے اللہ، میں نے روح تو قبض کر لی، لیکن آج تک رحم آتا ہے اور یہی سوچتا ہوں نہ جانے اس بچے کا کیا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے دوسری مرتبہ کس پر رحم آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ شداد نامی آپ کا ایک نافرمان بندہ تھا، جسے آپ نے بادشاہت اور مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ اس نے کہا کہ میں دنیا میں جنت بناؤں گا، اور پھر اس نے جنت بنانا شروع کی اور اربوں کھربوں دینار خرچ کرتا رہا، اور اس نے طے کر لیا کہ جنت پوری تیار ہو جانے کے بعد اس میں داخل ہوں گا۔ برسوں انتظار کے بعد جب جنت میں داخلے کا وقت آیا، ابھی اس کا ایک قدم جنت کے اندر اور دوسرا باہر تھا کہ آپ کا حکم ہوا کہ اس کی روح کو قبض کر لو۔ میں نے روح کو قبض کر لیا، مگر آج تک رحم آتا ہے کہ اتنے برسوں کی محنت اور مال خرچ کر کے بھی جنت دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تجھے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ رحم آیا ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ شداد ہی بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے اندھیری اور طوفانی رات میں قبض کی تھی۔ ہم نے اپنی رحمت واسعہ اور شان ربوبیت سے اس بچے کو بچا لیا اور پال پوس کر پروان چڑھایا، اسے ذہانت و فطانت دی، صحت، طاقت اور عزت عطا کی، یہاں تک کہ بادشاہ بنا دیا۔ اور جب بادشاہ بنا تو ہمارے مقابلے میں جنت کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ ایک ہی شخص پر 2 مرتبہ تجھے رحم آیا ہے۔ موت اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ گویا مرنا تو غیر اختیاری ہے، مگر ایک بات اختیاری ہے، وہ یہ کہ موت اچھی حالت میں آئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی گناہوں سے ہر وقت بچا رہیں، اور جب بھی گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ استغفار کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، بندہ معافی مانگتا رہتا ہے، وہ معاف کرتے رہتے ہیں، مگر جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور نظر کا عالم طاری ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص جو توبہ استغفار کا عادی تھا، خدا نخواستہ گناہ کرتے ہوئے اس کی موت آ جائے، تو ایک ہی ایسا گناہ باقی ہوگا جس کی توبہ کا موقع نہیں ملا۔ اس لیے ہر وقت گناہوں سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر وقت جب بھی گناہ ہو جائیں فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔